عوام کا فیصلہ آنے والا ہے اور یہ آ گیا ہے، سمجھ لیں۔ ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم تمہیں تمہارا قد سمیت اٹھا کے ہوا میں پھینکنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ یہ کالا کوٹ جب نکلے گا تو طوفان برپا کر دے گا۔ انسانی حقوق کی پامالی اب روز کا کام بن گیا ہے۔ باہر کی ریزولیشن کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، لیکن میرے غیور ساتھیوں، میری عظیم بات، السلام علیکم۔ جناب صدر، ہمیں اس وقت جس چیلنج کا سامنا ہے، ہم اس وقت کلبرا کے دوسرے فیز میں جا رہے ہیں۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اسلام کے ان شہیدوں کو جنہوں نے اپنا خون دے کر ہمارے دین کو زندہ رکھا۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنے امام حسین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کی جنگ ایک ظالم کے خلاف، یزید ظلم کا نشان تھا، بربریت کا نشان تھا اور حق درمی کا نشان تھا۔ حسین حق کی بات کی، حسین لڑے اور مارکا ہوا۔ حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا۔ آج جو بدتر انسان ہیں وہ ان کو ہم یزید اس لیے کہتے ہیں، چاہے وہ جسٹس منیر ہو، چاہے وہ آپ کے جج ہو، وہ بدتر انسان وہ یزید ہیں۔ ہماری جنگ ان سے ہے۔ جناب صدر، ہم نے عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑی ایک فوجی ڈکٹیٹر کے خلاف، لیکن افسوس یہ کہ ہمارے اوپر ایک عدالتی ڈکٹیٹر آ گیا۔ ہمارے کندھوں پہ بیٹھ کے اس نے کئی ڈکٹیٹروں کو جنم دے دیا، جن کے ساتھ آج ہمارا سامنا ہو رہا ہے۔ یہ جو ملک میں اس وقت مارا ماری ہو رہی ہے، یہ اسی کا تسلسل ایک اس میں بڑھاوا دیا، اس نے آگ لگائی اور زیادہ۔ انسانی حقوق کی پامالی اب روز کا کام بن گیا ہے۔ باہر کی ریزولیشن کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، لیکن صدر محترم شاید وہ جانتے نہیں کہ یہ کالا کوٹ کیا ہے۔ یہ کالا کوٹ جب نکلے گا تو طوفان برپا کر دے گا۔ اور یاد رکھو یہ جو تم سہولت کار بنے ہوئے ہو، ان گنڈوں کے بدماشوں کے جو اس ملک کو کھا گئے، تمہیں وہ سہولت کاری کی مزید مہلت دینے والے نہیں ہم۔ اس وقت سے ڈرو جب ایران کی طرح تمہیں نہ تختہ دار پہ یہاں لٹکا دے عوام کا فیصلہ آنے والا ہے اور یہ آ گیا ہے، سمجھ لیں۔ صدر محترم، جب سچ ہے جو اظہار تک نہیں پہنچا، اور جب سچ ہے جو اظہار تک نہیں پہنچا، منافق ہوگا جو دار تک نہیں پہنچا۔ تمہارے طرز حکومت سے ایسا لگتا ہے یزید کیفر کردار تک نہیں پہنچا۔ جناب صدر، ہمیں یاد ہے کہ ادھر معزز ججز جناب کو کہتے ہیں آپ جہاد کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی بعد میں ہماری خلاف تقریریں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں اپنے کردار کو ٹھیک کرو۔ اندھے نکالتے ہیں چہرے سے میرے نقص، بہروں کو یہ گلا ہے غلط بولتا ہوں میں۔ جناب صدر، اب ہمیں اٹھنا ہوگا ان ظالموں کے خلاف۔ دکھ یہ ہے کہ ہماری صفوں میں گھسے ہوئے غداروں نے ہمیں بہت نیچا کر دیا۔ 3 فٹ اونچا بیٹھ کے یہ جج، جب ہم کو مقام ملتا ہے جو نیچے سمجھتے ہیں یہ حقیر لوگ ہیں، اوپر جس کو عہدہ ملتا ہے بڑے بندے کو وہ نیچا ہو جاتا ہے، جب چھوٹے بونے بندوں کو عہدے بڑے دیے جاتے ہیں تو وہ پست ہو جاتے ہیں۔ جناب صدر، اس وقت ہمیں یہی معاملہ چل رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم بونے بندوں کو بڑے عہدے دے بیٹھے ہیں، وہ اب ہم سب کو کرش کر رہے ہیں چھوٹا سمجھ کے۔ ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم تمہارا قد سمیت اٹھا کے ہوا میں پھینکنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کالا کوٹ معمولی نہیں ہے۔ سر اٹھے تو صحیح ظلم کے سامنے، تبھی ظالم کا وقت حساب آئے گا، اور تبھی غریبوں کے دربار میں ہاتھ جوڑے ہوئے ہر نواب آئے گا۔ انقلاب آئے گا، میرے ساتھ بولو، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ ایک دفعہ اور دو، ایک دفعہ اور دو، ایک دفعہ
सदर, मैं सिर्फ एक मिनट लेता हूं। जनाब सदर, अब ये नारा लग रहा है, इसका हमारे गयूर साथियों ने पिछले 3 इलेक्शनों में हिसाब कुछ चुकाया है। इसमें बुल्ले शाह ने कहा था, जो हमारे झुक झुक के सलाम करके हमें बेवकूफ बनाते रहे हैं, उनके बारे में बुल्ले शाह कह गया था कि बुल्लिया कदी नुकसान नहीं पहुंचाते, जेड़े तलख जबाना रखन वाले करदे नहीं नुकसान, बुल्लिया डर होना तो जेड़े चुप चुप करन सलाम। हमें अब बचाना होगा इस बात को, हमें अब देखना होगा, जो कॉरिडोर में जाते हैं उन पर नजर रखें, वो हमारे गद्दार हैं, वो मुनाफिक हैं। उन्होंने इस बार के तो ना सिर्फ नीचा दिखाया, बाकी हमारा अपना जो टाउटिज्म है उसके जरिए हमारे वकीलों के हक भी छीने हैं। मैं फिर एक नारा लगाता हूं, वकला इत्तेहाद, वकला इत्तेहाद, गिरती हुई दीवारों को